کیا آنے والے برسوں میں عالمی معاشی نظام ان ریاستوں کے ہاتھ میں جائے گی جن کے پاس سب سے زیادہ فیکٹریاں ہوں گی، یا ان کے پاس جو دنیا کے رویے، عادتیں، خریداری، سفر اور مالی حرکت کا سب سے زیادہ ڈیٹا جمع کر لیں گے؟ ناظرین، عالمی معاشی نظام کے اندر طاقت ہمیشہ صرف دولت سے پیدا نہیں ہوتی۔ اصل فرق اس ریاست کو ملتا ہے جو یہ سمجھ لے کہ معیشت صرف چیزیں بنانے کا نام نہیں، بلکہ انسانوں کی حرکت، فیصلوں اور ترجیحات کو پڑھنے اور انہیں پہلے سے اندازہ کرنے کا نام بھی ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں ڈیٹا خاموشی سے معاشی اثاثہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی ریاست لاکھوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں کے رویوں کو مسلسل ناپنا شروع کرتی ہے تو وہ صرف کاروبار نہیں چلاتی بلکہ پوری معاشی سمت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب معیشت انسانوں کے فیصلے پڑھنے لگے تو طاقت کیسے بدلتی ہے؟ روایتی معیشت میں طاقت زیادہ تر پیداوار، کارخانوں، خام مال اور تجارتی راستوں سے پیدا ہوتی تھی۔ جس ریاست کے پاس زیادہ صنعت، زیادہ مزدور اور زیادہ برآمدات ہوتی، وہی عالمی معیشت میں مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ مگر ڈیٹا والی معیشت میں طاقت کا مرکز آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب اصل برتری اس ریاست کو مل رہی ہے جو صرف موجود مارکیٹ نہیں بلکہ آنے والے برسوں کے معاشی رویوں کو پہلے سے سمجھ لے۔ اگر کوئی ریاست یہ جان لے کہ لوگ اگلے 5 یا 10 سال میں کن چیزوں پر زیادہ خرچ کریں گے، کون سی خدمات تیزی سے پھیلے گی، کس طبقے کی آمدنی بڑھے گی، کہاں بے یقینی پیدا ہوگی اور کس وقت سرمایہ محفوظ جگہ تلاش کرے گا، تو وہ باقی دنیا سے پہلے اپنی معاشی حکمت عملی تبدیل کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بینک قرض دینے کے بہتر فیصلے کرتے ہیں، اس کی کمپنیاں نئی صنعتوں میں پہلے داخل ہوتی ہے اور اس کے سرمایہ کار خطرہ کم اور منافع زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ریاستیں جو صرف پرانی معاشی نمونوں پر چلتی رہتی ہے، انہیں تبدیلی اس وقت نظر آتی ہے جب مارکیٹ پہلے ہی بدل چکی ہوتی ہے۔ یہی فرق وقت کے ساتھ عالمی معاشی طاقت کا بڑا فرق بن جاتا ہے، کیونکہ مستقبل کو پہلے پڑھنے والی معیشت آہستہ آہستہ عالمی سرمایہ، نئی صنعت اور مالی اعتماد اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جب ڈیٹا چند پلیٹ فارمز میں جمع ہو جائے تو ریاست کی معاشی طاقت کیوں بڑھتی ہے؟ عالمی معیشت میں ایک وقت تھا جب طاقت کا مرکز بندرگاہیں، بینک، صنعتی شہر اور تجارتی راستے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ معیشت زیادہ تر سامان کی نقل و حرکت پر چلتی تھی۔ مگر اب صورتحال آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ آج اصل اہمیت ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو مل رہی ہے جہاں لوگوں کی روزمرہ زندگی مسلسل جمع ہو رہی ہے۔ جب ایک ہی نظام کے اندر خریداری، رابطہ، ادائیگی، تعلیم، سفر، تفریح اور معلومات کا بہاؤ اکٹھا ہونے لگے تو اس ریاست یا نظام کو معاشرے کی معاشی حرکت کا انتہائی باریک نقشہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ آج کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں معاشی رجحانات کس سمت جائیں گے۔ اسی بنیاد پر وہ اپنی ٹیکس پالیسی، سرمایہ کاری کی ترجیحات اور صنعتی منصوبہ بندی کو دوسروں سے پہلے تبدیل کر لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی کمپنیاں نئی منڈیوں میں جلد داخل ہوتی ہے، اس کے مالی ادارے زیادہ درست فیصلے لیتے ہیں اور اس کی معیشت تبدیلی کے جھٹکوں کو بہتر انداز میں سنبھال لیتی ہے۔ دوسری طرف باقی دنیا آہستہ آہستہ انہیں ڈیجیٹل نظاموں پر انحصار بڑھانے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ انحصار صرف تکنیکی نہیں رہتا بلکہ معاشی اثر و رسوم میں بدل جاتا ہے، اور پھر عالمی معاشی ترتیب خاموشی سے اس مرکز کے گرد گھومنے لگتی ہے جہاں سب سے زیادہ انسانی ڈیٹا مسلسل جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ جب مالی نظام ڈیٹا پر چلنے لگے تو قرض اور سرمایہ کیسے بدل جاتے ہیں؟ پرانے مالی نظام میں قرض دینا زیادہ تر ماضی کے ریکارڈ، بینک بیلنس، جائیداد یا پرانے کاروباری حساب کتاب کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص یا کمپنی کی پچھلی تاریخ مضبوط سمجھی جاتی تو اسے آسانی سے سرمایہ مل جاتا۔ مگر ڈیٹا والی معیشت میں مالی نظام صرف ماضی کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے موجودہ رویے سے اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنی دیر آن لائن رہتا ہے، کس رفتار سے خریداری کرتا ہے، کون سی چیزوں پر زیادہ خرچ کرتا ہے، کتنی باقاعدگی سے ادائیگی کرتا ہے، کن علاقوں میں سفر کرتا ہے اور اس کی روزمرہ عادتیں کتنی مستحکم یا غیر مستحکم ہے۔ یہ تمام معلومات آہستہ آہستہ مالی فیصلوں کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ریاست کے پاس زیادہ اور بہتر ڈیٹا موجود ہوگا اس کا مالی نظام خطرے کو زیادہ درست انداز میں ناپ سکے گا۔ پھر اس کے بینک تیزی سے قرض دیں گے، سرمایہ کار زیادہ اعتماد کے ساتھ سرمایہ منتقل کریں گے اور مالی ادارے معاشی تبدیلیوں پر فوراً رد عمل دے سکیں گے۔ دوسری طرف چھوٹی یا کمزور معیشتیں پیچھے رہنے لگتی ہے کیونکہ ان کے پاس نہ اتنا وسیع ڈیٹا ہوتا ہے اور نہ اسے استعمال کرنے کی مکمل صلاحیت۔ نتیجتاً عالمی سرمایہ بھی انہی معاشی نظاموں کے اندر بڑھتا ہے جہاں غیر یقینی صورتحال کم اور پیشگوئی زیادہ مضبوط محسوس ہوتی ہے، اور یہی فرق وقت کے ساتھ عالمی مالی طاقت کو چند بڑے مراکز میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تجارت صرف سامان کی نہیں بلکہ معلومات کی ہو جائے تو عالمی انحصار کیسے بنتا ہے؟
آنے والے برسوں میں بہت سی ریاستیں آہستہ آہستہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی معیشت صرف داخلی صنعت، تجارت یا بینکاری نظام پر نہیں چل رہی، بلکہ ایسے ڈیجیٹل راستوں پر منحصر ہو چکی ہے جو بیرونی طاقتوں کے کنٹرول میں ہے۔ جب ملک کی آن لائن تجارت، ادائیگی کا نظام، ڈیجیٹل مارکیٹ، مواصلاتی ڈھانچہ یا صنعتی معلوماتی نظام بیرونی پلیٹ فارم سے جڑ جاتا ہے تو اس کی معیشت بظاہر آزاد رہتی ہے، مگر اس کی اصل معاشی حرکت کسی اور مرکز کے ذریعے دیکھی اور سمجھی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اس ملک کے شہری کیا کر رہے ہیں، کم یا کہاں سرمایہ لگا رہی ہے، کون سی صنعت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کس شعبے میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، یہ تمام معلومات خاموشی سے ان ریاستوں کے پاس جمع ہونے لگتی ہے جو ان ڈیجیٹل راستوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ طاقتیں نہ صرف عالمی تجارت کے رجحانات کو دوسروں سے پہلے سمجھتی ہے بلکہ اپنے مالی اور تجارتی قواعد بھی اسی بنیاد پر ترتیب دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی دنیا کو آہستہ آہستہ ان اصولوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے جو ڈیجیٹل مراکز پہلے ہی طے کر چکے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ انحصار صرف تکنیکی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ معاشی خود مختاری کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس معلومات کا بہاؤ ہو، آہستہ آہستہ معاشی سمت کا اختیار بھی اسی کے پاس منتقل ہونے لگتا ہے۔ جب ریاستیں اپنے شہریوں کے ڈیٹا کو معاشی ہتھیار بنانا شروع کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر ریاست کسی نہ کسی حد تک ڈیٹا اکٹھا کر سکتی ہے، مگر اصل فرق صرف معلومات جمع کرنے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ریاست اس معلومات کو معاشی حکمت عملی میں تبدیل کرنا شروع کر دے۔ اگر حکومت ڈیٹا کو صرف نگرانی، سیکیورٹی یا عوامی کنٹرول تک محدود رکھے تو اس کا معاشی فائدہ محدود رہتا ہے، مگر جب یہی معلومات صنعت، تحقیق، شہری خدمات، مالی منصوبہ بندی، زرعی نظام اور پیداواری ڈھانچے کے ساتھ جڑنے لگتی ہے تو پوری معیشت کی رفتار بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ریاست کو یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ کس علاقے میں کون سی صنعت تیزی سے بڑھ سکتی ہے، کہاں بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے، کس شعبے میں سرمایہ زیادہ مؤثر ہوگا اور کس جگہ مستقبل میں معاشی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح فیصلے اندازوں کی بجائے حقیقی معلومات کی بنیاد پر ہونے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ داخلی معیشت زیادہ منظم، تیز اور کم خرچ ہو جاتی ہے، جبکہ بیرونی سرمایہ کار بھی ایسے نظام پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جہاں معاشی سمت واضح نظر آئے۔ دوسری طرف وہ ریاستیں جو ڈیٹا کو بکھرا ہوا چھوڑ دیتی ہے یا مختلف اداروں کے درمیان مربوط نظام نہیں بنا پاتے، ان کے فیصلے سست اور غیر یقینی رہتے ہیں، پھر ان کی معیشت تبدیلیوں پر دیر سے رد عمل دیتی ہے، جبکہ ڈیٹا پر چلنے والی معیشتیں حقیقی وقت میں حالات کو سمجھ کر فوری سمت تبدیل کر لیتی ہے، اور یہی فرق وقت کے ساتھ معاشی طاقت کا بڑا فرق بن جاتا ہے۔ جب ڈیٹا نئی خام مال کی شکل اختیار کرے تو عالمی مقابلہ کیوں سخت ہو جاتا ہے؟ ایک وقت تھا جب عالمی طاقت کا انحصار زیادہ تر تیل، گیس، کوئلے اور صنعتی دھاتوں جیسی خام مال پر ہوتا تھا۔ جس ریاست کے پاس توانائی کی ذخائر، معدنی وسائل یا بڑی صنعتی پیداوار ہوتی، وہ عالمی معیشت میں زیادہ اثر رکھتی تھی، مگر اب عالمی نظام ایک نئی سمت میں جا رہا ہے جہاں معلومات خود خام مال بنتی جا رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے وسائل محدود مقدار میں موجود تھے، جبکہ ڈیٹا ہر لمحہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر خریداری، ہر آن لائن رابطہ، ہر مالی لین دین، ہر سفر اور ہر ڈیجیٹل حرکت نئی معلومات پیدا کر رہی ہے۔ اسی لیے بڑی طاقتیں اب صرف سمندری راستوں، زمینی سرحدوں یا قدرتی وسائل پر توجہ نہیں دے رہے، بلکہ ڈیجیٹل ڈھانچوں، سروسز، معلوماتی نیٹ ورکس اور مصنوعی ذہانت کے نظاموں پر بھی شدید مقابلہ کر رہی ہے، کیونکہ جو ریاست زیادہ ڈیٹا جمع کرے گی وہ انسانی رویوں، مارکیٹ کے رجحانات اور معاشی تبدیلیوں کو دوسروں سے پہلے سمجھے گی، پھر وہ نئی ٹیکنالوجی تیزی سے تیار کرے گی، اپنی کمپنی کو عالمی سطح پر مضبوط بنائے گی اور عالمی منڈیوں پر زیادہ اثر ڈالے گی۔ دوسری طرف وہ ریاستیں جو صرف معلومات جمع تو کرتی ہے مگر اسے مؤثر انداز میں استعمال نہیں کر پاتے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگتی ہے۔ اسی لیے مستقبل میں معاشی طاقت صرف وسائل رکھنے والوں کے پاس نہیں بلکہ ان کے پاس مرکوز ہوتی جائے گی جو معلومات کو مسلسل معاشی فائدے میں تبدیل کر سکیں گے۔ جب عوامی رویہ خود معاشی اثاثہ بن جائے تو معاشی آزادی کیوں کمزور پڑتی ہے؟ ڈیٹا والی معیشت اب صرف مصنوعات، کارخانے یا مالی سرمایہ ہی اہم نہیں رہے بلکہ انسان کا ذہنی رویہ بھی خود ایک معاشی اثاثہ بنتا جا رہا ہے۔ جب کمپنیاں اور ریاستیں مسلسل یہ جاننے لگے کہ لوگ کن چیزوں سے جلد متاثر ہوتے ہیں، کس وقت خوفزدہ ہوتے ہیں، کب زیادہ خریداری کرتے ہیں اور کن حالات میں ان کے فیصلے بدلتے ہیں، تو معیشت آہستہ آہستہ انسانی نفسیات کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ پھر مارکیٹ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ لوگوں کو کیا چاہیے بلکہ یہ بھی سمجھنے لگتی ہے کہ انہیں کس سمت میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، اشتہاری نظام اور معلوماتی نیٹ ورکس مسلسل انسانی توجہ کو ناپتے رہتے ہیں، کیونکہ توجہ ہی بعد میں معاشی فائدے میں بدلتی ہے۔ اس
ماحول میں وہ ریاست یا کمپنی زیادہ طاقتور بنتی ہے جو صرف معلومات جمع نہ کرے بلکہ انسانی رد عمل کو معاشی حکمت عملی میں بھی بدل سکے، پھر طلب اور رصد کا روایتی نظام آہستہ آہستہ نفسیاتی اثرات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جہاں خوف، اعتماد، بے چینی یا جوش بھی مالی حرکت پیدا کرنے لگتی ہے۔ نتیجتاً معاشی طاقت صرف پیداوار سے نہیں بلکہ انسانی ذہن کو سمجھنے اور اس کے رد عمل کو معاشی فائدے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت سے پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب ڈیٹا پر قبضہ عالمی معاشی نظام کا مرکز بن جائے تو مستقبل کی طاقت کس کے پاس جائے گی؟ لمبے عرصے میں عالمی معاشی نظام شاید ان ریاستوں کے گرد نہ گھومے جو صرف زیادہ پیداوار کرتی ہے بلکہ ان کی گرد گھومے جو دنیا کی معاشی حرکت کو سب سے پہلے سمجھتی ہے، کیونکہ مستقبل کی طاقت صرف دولت رکھنے سے نہیں بلکہ عالمی رویے کو مسلسل ناپنے، پیشگوئی کرنے اور اس کے مطابق مالی و تجارتی نظام کو ڈالنے سے نکلے گی۔ اس لیے ڈیٹا اب صرف معلومات نہیں رہا بلکہ معاشی اثر، مالی کنٹرول اور عالمی طاقت کی نئی بنیاد بنتا جا رہا ہے، اور جو ریاست اس تبدیلی کو دیر سے سمجھے گی اس کی معیشت شاید چلتی رہے مگر عالمی نظام کو متاثر کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔